آج محرم کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 21 بار پڑھ لیں، اسی وقت اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے کچھ مہینوں، دنوں اور راتوں کو دیگر ایام پر فضیلت بخشی ہے۔ ان میں ایک عظیم مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے کی حرمت خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں محرم الحرام سر فہرست آتا ہے۔ محرم کی فضیلت اس قدر بلند ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے میں رکھا جانے والا روزہ ہے۔ ناظرین، اسلامی روحانی روایت میں نوچندی جمعرات یعنی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کو خصوصی روحانی حیثیت حاصل ہے۔ فرشتے اس رات زمین پر نازل ہوتے ہیں اور دعاؤں کو جلدی قبولیت عطا ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، نوچندی جمعرات اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھولنے والی ساعت ہوتی ہے، تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی محرم الحرام کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 21 بار پڑھنے کا ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد فوراً آ جاتی ہے۔ انسان کی نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار کیا پڑھنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، جب بندہ اللہ کے کسی اسم مبارک کو اخلاص کے ساتھ خاص طور پر مخصوص تعداد میں دہراتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد نازل ہوتی ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انگلیوں پر پڑھنے کی سنت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ گنتی کے لیے اپنی انگلیوں کا استعمال کیا کرو، کیونکہ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ انگلیوں پر ذکر کرنے میں ایک روحانی تاثیر ہے، ایک رابطہ ہے جو آسمان تک پہنچتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے۔ جب انسان محرم کی بابرکت گھڑیوں میں نوچندی جمعرات کو اللہ کا نام لے کر اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارے تو رزق کھلتا ہے، شفا نازل ہوتی ہے، مشکلات رفع ہوتی ہیں، نصیب سنورتا ہے، محبتیں واپس آتی ہیں اور بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں دعا کو طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن شرط صرف یقین، نیت اور خلوص ہے۔ وظیفے کی قبولیت کا دروازہ انہی تینوں چابیوں سے کھلتا ہے۔ ایک شخص شدید تنگ دستی کا شکار تھا۔ اس نے اللہ کے ایک برگزیدہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، پہلی نوچندی جمعرات کو اکیلے بیٹھ کر اللہ کا نام 21 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھو اور رزق کے لیے دعا کرو۔ اسی ہفتے میں اللہ نے اس کے رزق کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ اپنی قسمت خود لکھتا ہے، اگر وہ نوچندی جمعرات جیسی خاص راتوں میں ذکر کرے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت اور ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن میں چند احادیث کا حوالہ درج ذیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دعا ہی عبادت ہے۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا نام لے کر انگلیوں پر تسبیح کرتا ہے، قیامت کے دن وہ گواہی دیں گی۔ جو شخص کسی خاص رات میں اللہ کا نام لے کر دعا کرے، اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ جس نے اخلاص سے پکارا، اللہ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ذکر اس کے خزانے کھولتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ زمین، آسمان، ہوا، پانی، کھانا، لباس، صحت، عقل، ایمان، علم، عزت، محبت، سکون، دولت، رزق، اولاد، حتیٰ کہ انسان کا ہر سانس بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ اور بے شمار ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، رزق ہر وہ چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کھانا، پانی، لباس، علم، عقل، صحت، محبت، سکون، ایمان، حتیٰ کہ سانس بھی رزق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رزق کے حوالے سے متعدد مقامات پر فرمایا، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا، زبردست۔
زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورہ شورا آیت نمبر 19۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2-3۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87-88۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ سورہ مریم آیت نمبر 76۔ ہدایت والوں کو مزید ہدایت دیتا ہے۔ رزق کی اقسام میں سب سے پہلے ظاہری رزق یعنی جسمانی رزق آتا ہے، جیسے کھانے پینے کی اشیاء، لباس، مکان، مال و دولت، اولاد۔ جسمانی صحت، یہ رزق انسان کو دنیا میں سہولت دینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ باطنی رزق یعنی روحانی رزق آتا ہے، جیسے ایمان، تقوی، علم، عبادت کی توفیق، نیکی کی رغبت، اللہ کا قرب۔ یہ رزق دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔ رزق حلال وہ رزق جو جائز اور شرعی طریقوں سے حاصل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب الحلال الفریضتی علی کل مسلم۔ حلال رزق کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رزق حرام جیسے سود، جھوٹ، چوری، دھوکہ، حرام کاروبار۔ حرام رزق سے دل میں سیاہی، بدن میں بے برکتی اور دعاؤں کی نامقبولی پیدا ہوتی ہے۔ رزق مکفول، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 22۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ رزق خاص، اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسا رزق دیتا ہے جو سب کے نصیب میں نہیں ہوتا، جیسے علم، حکمت، فہم، عرفان، ذکر، دعا، شوق عبادت۔ بتائی گئی رزق کی اقسام میں رزق کو بڑھانے کے لیے دی گئی ہدایات اپنانی چاہیے۔ تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ صبر اور شکر، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ استغفار، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُ وَرَبُّكُمْ۔ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہیں بارش دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے اس کی عمر اور رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ نماز کی پابندی، وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ صدقہ اور خیرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ دعا، رزق کے لیے دعائیں کثرت سے کی جائیں، خاص طور پر یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک امنی سواک۔ ناظرین، شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل میں نعمت کو اللہ کی طرف سے جاننا، زبان سے اس کا اعتراف کرنا اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا، یہی حقیقی شکر ہے۔ شکر کی فضیلت قرآن سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوگا، یعنی رزق میں اضافہ، صحت میں برکت، محبت میں اضافہ، عزت و رفعت، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اور جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر نہ کرنے سے دل کی سختی، رزق میں کمی، نعمتوں کا زوال، پریشانیاں اور روحانی محرومی، دعاؤں کی عدم قبولیت، یہ سب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کرتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر اتنی محنت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے اللہ کے نبی کا شکر کا انداز کہ معافی کے بعد بھی بندگی میں سب سے آگے۔ ناظرین، اللہ کی دی گئی ہر نعمت ایک امانت ہے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ شکر سے نہ صرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دل میں اطمینان اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رزق کی ہر قسم کا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کے مطابق حلال رزق کمائیں، اس کا شکر بجا لائیں، صبر و تقوی اختیار کریں تو رزق میں وہ برکت نازل ہوتی ہے کہ کم ہوتی ہے۔
مگر کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے محرم الحرام کی نوچندی جمعرات کو بتایا گیا عمل کس طرح، کس تعداد اور کس ترتیب سے کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو نوچندی جمعرات کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی 3 بار تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ مجھے نوکری مل جائے، یا آپ کو بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میری بیٹی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرضے سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لو۔ غرض آپ کی جو بھی جائز حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یا سلام اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی طرف اللہ کی ایک سلامتی والی نظر کرم ہو جائے، تو آج نوچندی جمعرات کے دن یا سلام پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب ذوالجلال نے چاہا تو آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس پر ایک نظر کرم ہو جائے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس پر ایک نظر کرم ہو جائے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، میرا رب اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یا سلاموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا سلاموں آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، رزق و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نام کو پڑھنے والے کی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا ارحم الراحمین 1 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 2 بار ہو گیا، یا ارحم الراحمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ارحم الراحمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا وہاب۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام کامل یقین اور اعتماد سے پڑھنا ہے۔ اس کو بھی آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، اب چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ بتانے لگے ہیں یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کو آپ نے آخری نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس کو بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے
ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگدستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگیے گا، میرا رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔